غیر قانونی کال سینٹر کیس تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ مبینہ منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ملزمان فراڈ کے پیسوں سے بلیک کو وائٹ کیسے کرتے تھے، اس پر بھی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں علی معظم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، ان کا بہت شکریہ۔ جن لوگوں نے نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کچھ لوگوں سے شکوہ ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی رہے۔ اب آج ہم جس کیس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ غیر قانونی کال سینٹر کیس ہے اور اس میں مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی کال سینٹر کیس میں تحقیقات کار کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ NCCIA نے مبینہ منی لانڈرنگ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ملزم مرتضی عرف ہانی اور قریبی ساتھیوں کے مالی ریکارڈ کی چھان بین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب ان کا مالی ریکارڈ ٹٹولا جا رہا ہے، کھنگالا جا رہا ہے کہ آخر ان کے پاس کیا کیا موجود ہے، کتنی مالیت کی گاڑیاں ہیں، کتنے مالیت کے بنگلے ہیں اور ان کا بینک بیلنس کیا ہے، کس طرح سے یہ پیسے آتے تھے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، NCCIA کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مبینہ بین الاقوامی اسکیم سے روابط کی تحقیقات جاری ہیں اور گلشن اقبال کال سینٹر کیس میں نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ملزم مرتضی عرف ہانی کے مبینہ فرنٹ مین بھی تفتیش کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ کال سینٹر سے حاصل رقوم کی منتقلی کی تحقیقات، مشتبہ بینک ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع NCCIA کے مطابق ملزمان کی جائیدادوں اور اثاثوں کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فراڈ کی رقم سفید کرنے کے شواہد اکٹھے کیے جانے لگے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے شواہد اکٹھے کیے جائیں کہ ملزمان یہ بلیک منی کو وائٹ کیسے کرتے تھے، چونکہ آگے خبریں یہ بھی ہے کہ جو بلیک منی آتا تھا اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ مختلف کاروبار میں اپنی رقوم استعمال کرتے تھے اور مختلف کاروبار میں یہ رقم استعمال کی جاتی رہی ہے۔ NCCIA کی اینٹی منی لانڈرنگ ونگ متحرک ہو چکی ہے اور مبینہ کال سینٹر نیٹ ورک کے بیرون ملک روابط کے اہم شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ مرتضی عرف ہانی کے قریبی ساتھیوں سے اہم تفتیش متوقع ہے، ساتھ ہی تحقیقات میں قیمتی گاڑیوں اور پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو ابتدائیے میں آپ کو بتائی تھی کہ چھان بین تو کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، وہ گاڑیاں کہاں سے آئی، کیسے انہوں نے یہ گاڑیاں خریدی، اور اگر ان کے پاس جائیدادیں موجود ہیں تو ان جائیدادوں کو کھنگالا جائے گا کہ آیا یہ جائیدادیں جو خریدی گئی ہیں ان جائیدادوں کا پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ اب یہ دائرہ کار وسیع ہوتا چلا گیا ہے۔ سائبر فراڈ کیس میں اب منی لانڈرنگ اسکینڈل بھی شامل ہے۔ منی لانڈرنگ کا ذکر بھی یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو سائبر فراڈ کیس ہے، اس کیس سے متعلق آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی وہ ویڈیوز کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں کہ آخر یہ سائبر فراڈ کیسا ہے اور کس طرح سے ملزمان یہ کارروائیاں کرتے تھے۔ غیر قانونی رقوم مختلف کاروباروں میں لگائے جانے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع NCCIA کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے جس کا ہم بارہا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے مختلف کاروبار میں یہ اپنا بلیک منی استعمال کرتے تھے اور اس کو پھر وائٹ کر دیا جاتا تھا۔ اب اس کیس میں مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آیا اس کیس میں مزید کیا انکشافات سامنے آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی معظم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔